اللہ نے اسی سب سے مشکل ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ A journey like none before. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں نیو ریاکشن ویڈیو لے کر آ چکا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، جو معراج النبی کے اوپر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی تھی۔ تو کل 27ویں رات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی تھی، آسمانوں میں گئے تھے، سدرۃ المنتہا میں گئے تھے۔ آپ کو اس کا پورا تفصیل اس ویڈیو میں معلوم ہوگا، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. شب معراج میں سدرۃ المنتہا۔ یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں ہوا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ جوتے خون سے بھر گئے، اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، اللہ نے اسی سب سے مشکل ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ A journey like none before. اللہ، یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، which means almost بالکل مڈل میں، اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے ڈائریکٹ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے جروسلم بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ یہ براق نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لائٹننگ، اور ہو سکتا ہے اس کا یہ نام اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے اس کو ملا ہو۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، اور یہ دروازہ ہمارے دروازوں جیسا نہیں تھا۔ پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے رائٹ سائڈ پر جنت کے لوگ اور ان کے لیفٹ سائڈ پر جہنم میں لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان تھے، اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزنز تھے، جنہیں کرسچینٹی میں جیزس اور جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن امپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں کزنز کی زندگی بہت ہی مشکل حالت میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ان کے کزن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے آخری ٹائم انہیں دنیا سے اٹھا لیا۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے آلموسٹ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اینڈ وی آل نو کہ کیسے وہ وہاں سے ایجپٹ، جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، اس کے وائس رائے مطلب بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے۔ یہ ایسے تھا کہ آج کوئی یو کے کا پرائم منسٹر بنے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے، اور یہ واحد پیغمبر ہے جن کی ڈیٹیلز قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔
آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں پین قلم یوز کیا تھا، پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کریں، تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور اسکرپچرز کا اتنا علم نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے، جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، 136 ٹائمز، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی بکس، کامکس اور ایون ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلمز موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ سپر مین، ہیری پوٹر اینڈ مینی ادرس۔ یہ سارے سٹوریز بلینز آف ڈالرز کما چکے ہیں۔ And I was like, come on, this is Musa alayhi salam's story. ہوا ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی ایجپٹ میں آباد کیا، اور کافی جنریشنز تک وہ ادھر ہی رہے، اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بنے ایز یوزول۔ لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا، اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام رہے، جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیے۔ آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پہنچے، جہاں ان کی ملاقات ان کی گریٹ 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 گرینڈ فادر سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز ابراہیمک ریلیجنز رہے ہیں، اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی ابراہیمک ریلیجنز کو فالو کرتی ہے، اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور، لائٹ کا پردہ تھا۔ یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، نماز، جو پچھلے 1400 سال سے پورے دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا، لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلنڈ اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کے کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر، 2 بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے اسے کم کرنے کی ریکویسٹ کریں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 بھی امپاسبل ہے، واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں، اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نمازیں 5 پر فکس ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کرنے میں مجھے شرم آتی، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیروسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک قافلہ دیکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے، which means یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا تھا۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق What is time? ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ، Time is not absolute. جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز موو ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہ دونوں ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کریں گے، اور اگر کوئی لائٹ کے سپیڈ کے قریب ٹریول کرے تو اس کے لیے ٹائم بہت ہی سلولی پاس ہوگا۔ اینڈ ایز وی نو، براق کا نام ہی اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقی ساروں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے، ان کو پتا تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو کلیئرلی کمپلیٹ سٹوری سنا دی، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کوسچنز پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی بھی نہیں گئے۔ لیکن اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اسی طرح جس طرح آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس سے وہ سارے بالکل شوق ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے مکہ والے اور بھی شوق ہو گئے۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً بالکل سچ بات ہوگی، جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر الصدیق پڑا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں بلکہ اس نے اسلام کی سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے، اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ سبسکرائب۔ سبحان اللہ۔ تو گائس، آپ نے یہ ویڈیو دیکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سدرۃ المنتہا پر گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا، جو ہمارے لیے جو بہترین نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہمیں شب معراج کے دن ہمیں تحفے میں ملا ہے وہ نماز۔ تو ہم نماز ادا کر رہے ہیں کیا؟ یہ سوچنا ہے ہمیں کہ نماز ہم ادا کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز۔ پہلے تو 50 وقت کی نماز تھی ہمیں، تو وہ نبیوں کا صدقہ ہے جو ہمیں نماز 50 سے لے کر 5 ہو گئی ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، مگر ہم وہ 5 نماز بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا غور و فکر کرے، یہ 5 نماز ہم ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے ہیں، اگر 50 رہتی تو ہم کیا کرتے؟ تو اللہ کا بہت شکر جو نبی پاک کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ شب معراج کا واقعہ اللہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ان کے بہترین دوست ہے، ان کے جو بہترین ساتھ میں رہنے والے ہیں، دوست ہے، انہوں نے جو صدیق کا لقب ایسے ہی نہیں دیا۔ تو شب معراج کا واقعہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اللہ نمازوں کی توفیق دے، خوب دین کا کام کرنے والا بنائے، گناہوں سے بچائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچے۔ جو بھی دعا مانگی ہے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول عطا فرمائے۔ اور ڈسکرپشن میں ایک چینل ہے میرے فرینڈ کا، جا کر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے، اور بھائی کے چینل کو، استان کو، اس کو بھی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے۔
چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.